अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ रिव्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं इरफान हैदर। एक तरफ बानी पीटीआई के सेहत, उनका तिब्बी मामला और जेल मुंतकिल का मामला ज़ेर बहस है, तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदर ही एक नई बहस ने जन्म ले लिया है। क्या रिहाई फोर्स बनाई जाएगी या नहीं? अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि अगर मैं पार्टी चेयरमैन ना होता तो बानी की रिहाई की कोशिशों पर बहुत कुछ कहता। ये जुमला खुद इस बात की निशानदेही करता है कि पार्टी के अंदर कुछ मामलात ऐसे जरूर हैं जिन पर इख्तलाफ राय मौजूद है। बैरिस्टर गौहर ने इस बात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं कि बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने से मुतालिक पेशगी इत्तला नहीं दी गई। उनका मुतालबा था कि इलाज फैमिली और ज़ाती मुअल्लिजीन की मौजूदगी में कराया जाए, लेकिन सवाल यह है कि क्या जेल मैनुअल कैदी को अपनी मर्जी के डॉक्टर या अस्पताल का हक देता है? सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने दो टोक अंदाज में कहा है कि जेल मैनुअल में यह दर्ज नहीं कि कैदी का इलाज इसकी मंशा के मुताबिक हो। उनके मुताबिक बानी को शेड्यूल के मुताबिक और रजामंदी से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां माहिर डॉक्टर्स ने मुआयना किया और कोई तशवीशनाक बात सामने नहीं आई। तो क्या ये मामला महज तिब्बी है या इसके पीछे सियासी एतमाद का बहरान भी कार फरमा है? इसी दौरान एक और अहम पेशरफ्त भी सामने आई है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल आफरीदी की जानिब से मुबैना तौर पर रिहाई फोर्स के क़याम का ऐलान किया गया। पार्टी ज़राए के मुताबिक इस तजवीज़ ने मरकज़ी क़यादत में तशवीश पैदा कर दी है और ख़ुद बैरिस्टर गौहर ने मुदाखलत करते हुए खबरदार किया है कि किसी भी ऐसी फोर्स का क़याम गैर आइनी या गैर कानूनी तसव्वुर किया जा सकता है। उन्होंने वाज़े किया है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। सारी सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे कि हुकूमत इस सारे मामले को किस तरह देख रही है। अगर कोई रिहाई फोर्स तश्कील दी जाती है तो कानूनी और आइनी तौर पे इसे कैसे देखेगी हुकूमत? कैस मंसूर शेख साहब मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। आप ये जिस तरह अब एक नई रिहाई फोर्स का मामला आया, पिछले हफ्ते ये मामला सामने आया था, उसके बाद हमने देखा कि पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात तहरीक इंसाफ के शुरू हो गए। अगर ये रिहाई फोर्स बनाई जाती है, जिस तरह कहा जाता है कि रजिस्ट्रेशन की जाएगी, हलफ लिया जाएगा, तो फिर आइन के मुताबिक किस तरह देखेंगे इसे हुकूमत और क्या लाहेअमल होगा हुकूमत का इसके खिलाफ? अब आपको कहाँ पीटीआई नजर आती है जो आपको रिहाई फोर्स नजर आ रही है? ना इनका कोई प्रोटेस्ट कामयाब होता है, ना इनकी कोई रैली कामयाब होती है, ना इनकी कोई स्ट्राइक कामयाब। पब्लिक है ही नहीं इनके साथ। रिहाई फोर्स ने क्या कर लेना है? एक मुजरिम है, उसको सजा देनी है, सजा दे चुके हैं। अब उस मुजरिम के जो है बहाने हैं, कभी किसी को यूज करना, किसी को यूज करना, किसी को यूज करना कि किसी तरह बाहर आऊं। देखें, कल जो उनका एक आई के लिए चेक हुआ, तो आप बताएं, फरियाल तालपू साहब को आधी रात को इन्होंने निकाला। क्या किया? आज तक भी उन्होंने दोबारा कभी कुछ कहा? भाई, आपको एक सजा याफ्ता मुजरिम है, आप उसको बर्दाश्त करें। आप अमेरिका गए, आपने मोहल्ले के बच्चों की तरह जो गुल्ली डंडा खेल रहे हो, तो उस तरह का मैं हाथ मुंह पे हाथ ऐसे करके पाकिस्तान जाके देख लूंगा। आपने एक इतनी चीप किस्म की पॉलिटिक्स की, इतनी चीप आपकी स्पीचेस होती थी, और आज आपको गैरत आ रही है किस चीज का? पद ये तो अल्लाह ताला की तरफ से खुदा की लाठी बेआवाज है। आप देखें क्या क्या कुछ नहीं किया। आप राना सनाउल्लाह साहब के साथ क्या नहीं किया, ख्वाजा साद रफीक साहब के साथ क्या नहीं किया, मियाँ साहब, कुछ एक को भी नाम लें आप, तो उन्होंने तो इतना कुछ किया। इनके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। इन्हें तो इनकी पसंद के खाने मिल रहे हैं। ये तो समझे एक 4 स्टार होटल में स्टे किया हुआ इन्होंने वहां पे। और जबकि आप देख लें, आपके पास ऑन रिकॉर्ड होगा कि जी मैं करके घर वहां जाके जी टीवी भी निकाल दूंगा, एसी भी निकाल दूंगा। आप बताएं, इतनी सख्ती, इतना आप कोई जज नहीं थे, आप कोई अदालत नहीं थे कि आप किसी के साथ ऐसी ज्यादतियां करते। आपका काम नहीं था, वो कानून का काम था, कानून के मुताबिक हर चीज होती है। लेकिन आपने अपना इन्फ्लुएंस पूरा फोर्स लगाया। ये तो अल्लाह ताला की कुदरत है। अल्लाह ताला ने देखे ना, मियाँ साहब को दोबारा उससे बढ़कर पावर दी। आज मुल्क कहाँ तरक्की कर रहा है, कहाँ तक पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज पंजाब, जिन मरियम सराबा के साथ उन्होंने जुल्म ज्यादती की, आज उन्होंने ही पंजाब में अपनी बाहें खोली लोगों के लिए, और आज पंजाब को सुथरा पंजाब बना दिया, हर चीज में तरक्की करा दी। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है। और देखिए, कोई फोर्स ना बननी है ना बन सकती है। आपकी एक ही फोर्स है, पाकिस्तान आर्मी। अच्छा, ये शेख साहब, फोर्सेस के होते हुए दूसरी कोई फोर्स पाकिस्तान में कामयाब। मेरा अगर आप सवाल ले लें तो सवाल ये था कि सिर्फ एक मुतालबा सामने आ रहा है तहरीक इंसाफ का बार बार के रिश्तेदारों की, किसी करीबी अजीज की मौजूदगी में अगर ये चेकअप हो जाता तो कोई इसमें मजाक का नहीं था और बहुत आसानी हो जाती है सारे
جو تحفظات ہیں کوئی پی اتنی ٹی آئی کے بڑی دور ہو بیماری جاتے نہیں ہے سر، جو یہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے. ہیں. اور ان کو اگر رات کو کوئی ایشو ہوا ہے، اور آپ دیکھیں ایک دفعہ تو پہلے بھی ان کا جب میڈیکل چیک اپ کے لیے تھا، ان کی تو پارٹی ورکر نہیں پہنچ رہے تھے، پارٹی کی لیڈرشپ نہیں پہنچ رہی تھی، ان کی فیملی ممبر نہیں پہنچ رہے تھے، تو کیا ان کا اسی طرح انتظار کیا جاتا کہ ان کو کوئی پرابلم ہو جاتی؟ الحمدللہ کوئی گورنمنٹ نے ان کو ہر چیز کی سہولتیں دی ہیں تاکہ ان سے کوئی بدلے والی بات نہیں کی، اور ان کو اس طریقے سے ڈیل کیا کہ ان کو خود شرم آئے کہ میں وزیر اعظم تھا تو کیا کرتا تھا، اور اب حکومت میں آگے یہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کہ ان کو ہر چیز کے دیسی مرغے دے رہے ہیں، ان کو جم مشین دے دی، ہر طریقے کی لبرٹی، اور ان کو ہر چیز کا ریلیکس دیا. آج وہ اپنی نظر میں شخص اندر اکیلا بیٹھا ہوتا ہے نا، تو اپنی جو ظلم کیے ہوتے ہیں وہ یاد آتا. آج وہ اس کو ظلم اپنے یاد آ رہے ہوں گے کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ اتنا برا کیا جنہوں نے میرے ساتھ نہیں برا کیا. سزا تو انہیں قانون نے دی ہے نا سر، وزیر اعظم نے تو نہیں دی، تو وزیر اعظم نے تو نہیں دی نا، تو قانون کے مطابق وہ بھگتے ہیں. لیکن ہماری کسی بھی لیڈرشپ نے کوئی اپنا انفلوئنس یوز نہیں کیا کہ ان کے اوپر کوئی سختی کی جائے. یہ تو خوش قسمت ہے کہ ان کو وہ پارٹی اس وقت اقتدار میں ہے جس نے ملک بنایا ہے، کنسٹرکٹ کیا ہے ملک. آج پاکستان کے سارے پروجیکٹ لے لیے جائیں تو صرف نون لیگ کے ہی حصے آتے ہیں. کل آپ نے دیکھا زرداری صاحب نے کیا کہا، 3 مہینے دیتا ہوں، وہ کتنے برہم، کتنی ان کو تکلیف کہ بھائی یہ کچھ کر نہیں پا رہی میری ٹیم، اور وہاں پہ 6 مہینے میں انڈر پاس بن جاتا ہے، سال میں فلائی اوورز بن جاتے ہیں، اور یہ 2-3 سال لگاتے ہیں اور کنسٹرکشن گندی ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ملک آپ ایک اچھی لیڈرشپ کے پاس ہے، ایک اچھے پرائم منسٹر اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ایک اچھے لیڈرز ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ملک ہمارا ترقی کرے گا. اور ان شیطانوں کی وجہ سے جو نقصان ہوا، اب مزید پاکستان اس نقصان کو برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے پوری قوم سے میرا اعلان کہ آپ لوگ اپنے کام پہ دھیان دیں، اپنے کاروبار پہ دھیان دیں، نوکری پہ دھیان دیں، تعلیم پہ دھیان دیں. آج یوتھ کو میاں صاحب نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یوتھ ایسے کاموں میں نہ آئے گی نہ آتی ہے. اب والدین کو بھی پتا چل گیا کہ یہ پارٹی کیا کرتی کیا نہیں، اس لیے چلے نہ ان کو اتنی کوئی خاص وہ باتیں بیماری صحیح ہے، لیکن ظاہر ہے پاکستان کے ایک عام آدمی کو اس وقت فائدہ ہوگا جب معاشی طور پہ کچھ بہتری آئے گی، نیچے عوام تک اس کے ثمرات پہنچیں گے. ایک تو بڑا پرابلم ہے مہنگائی. ابھی ایک رپورٹ بھی آئی تھی کہ غربت میں، مہنگائی میں، بے روزگاری میں کس طرح اضافہ ہوا ہے. 21 سے ہم 28% پہ آ گئے ہیں گزشتہ 6 سال میں. اس کے علاوہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ کوئی ملک ابھی تک نہیں کرا. ایم او یو سائن ہوتے ہیں، بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن کہیں سے کوئی پیسہ آ نہیں رہا. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کی طرف سے ناکامی تو ہے کہ اب حکومت کو 2 سال ہو گئے، کوئی بڑا کاروبار، کوئی نہیں، بڑا یہ بالکل بزنس ایسی مین بات نہیں. آپ پاکستان نہیں دیکھیں آ رہا. کہ ابھی ایران کے ساتھ ایک ہوا، پھر اسرائیل فلسطین کا میٹر ہو گیا، پھر یوکرین رشیا کا ہو گیا. اس وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہوا، اور یہ دنیا میں یہ چیزیں چل رہی ہیں نا. پھر پاکستان انڈیا کی جنگ اور انڈیا کا ہارنا، پوری دنیا میں ان کا جو جگ رسائی ہوئی ہے، وہ یہ چیزیں جو ہے نا تھوڑا سا اس میں ڈیلے ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ آ رہے ہیں. اب آپ کی آئی فون پاکستان میں بنا کریں گے انشاءاللہ فیوچر میں. آپ دیکھیں چائنا نے کتنی گاڑیاں بن رہی ہیں، آپ کو روڈیں تو دیکھیں جا کے. اور پھر آپ کہتے ہیں فائنینشلی، تو آپ یہ دیکھیں کتنی گاڑیاں ہر سال بکتی ہیں. جو موٹر بائک پہ تھے وہ گاڑیوں پہ آ گئے، محنت سے کام کر کے. آن لائن کام کتنا اچھا ہوا ہے لوگوں کا، بہت سے کام اچھے چل رہے ہیں. اسٹاک کہاں سے کہاں پہنچ گیا، آپ کا انٹرسٹ ریٹ کتنا کم ہو گیا، آپ کا ڈالر بڑھنے نہیں دیا. اور جو یہ شیطان لوگ کرنا چاہ رہے تھے کہ ڈالر 400 پہ چلا جائے، الحمدللہ آپ کی گورنمنٹ، آپ کی فوج نے ایسا کیا ہوا ہے کہ الحمدللہ پاکستانیوں کو ہر چیز مل رہی ہے. اور یہ رمضان میں تھوڑا سا یہاں پہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہاں پہ پاکستانی جو آپ پنجاب دیکھیں، پنجاب میں بہت اچھا کنٹرول کیا ہوا ہے، سبزیوں کو، پھلوں کو، ہر چیز کو. اور تھوڑا سا زرداری صاحب بھی ادھر ایکشن لے رہے ہیں. اللہ کرے کہ اس صوبے میں بھی یہی ہو کہ ہر چیز کے اوپر کنٹرول ہو، اور انشاءاللہ ملک ترقی پہ جا رہا ہے. آج آپ دیکھیں کراچی کو بھی چلے ہم دیکھ لیتے ہیں، کراچی میں چلے ہم آپ کو امپرومنٹ نظر آ رہی ہے. اس چیز کو مان آپ کو لیتے ہیں. روڈ، پچھلا 10 دن جو ہے نا وہ ایک طیارہ زیر گردش رہا، خبروں میں، سوشل میڈیا پہ تنقید، وضاحت جو آئی اس سے سیٹسفیکشن نہیں ہوئی. وہ کافی گو کی سی کیفیت تھی. ایک طرف ہم اسے موازنہ بھی پی آئی اے سے کیا جا رہا ہے. آپ کا سارا معاملہ علم میں ہے تو میں بہت زیادہ تمہیدی گفتگو نہیں کروں گا. کیا ضرورت تھی اس چیز کی کہ ایک 10 سے 11 ارب روپے کا طیارہ خریدے حکومت پنجاب، وہ بھی وفاق نہیں؟ اور کیا ہیلی کاپٹر جو ماضی میں استعمال کرتے ہیں تمام 4 صوبوں کے وزراء اعلیٰ، وہ کافی دیکھیے نہیں بھیا، تھے؟ ایک نیا ستھرا تجربہ. پنجاب کی کمپین چل رہی ہے، آپ کو پورا پنجاب ستھرا نظر آ رہا ہے، ہر وقت صفائی ہو رہی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کر رہی ہیں، وہ لیڈ کر رہی ہیں.
اور اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کیا انسینٹیوز دے رہی ہیں. ابھی راشن ڈرائیو میں کیا کیا کچھ نہیں کیا. ہر ریڑھی پہ آپ کو پھل سستا ملے گا. جس کا آج کل آپ نے دیکھا ایمبولینس کا افتتاح ہو گیا کہ جس کو بھی ڈیڈ باڈی کے لیے چاہیے ہوگی اس کو فری آف کاسٹ سروس ملے گی جہاں پہ بھی ڈیڈ باڈی پہنچانی ہے. جو خاتون اتنا کر رہی ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ تو سوچا ہوگا نا جہاز کے میٹر میں. تو آپ بالکل فکر نہ کریں. تو کافی مہنگا ہے سر وہ 11 ارب روپے. ملے گا تو آپ اسی طرح سیٹسفائی ہوں گے جیسے آج تاکوں کے منہ میں, پورے پاکستانیوں کے منہ میں, ہر دوسرے صوبے کے منہ میں یہی ہے کہ مریم صاحب کے پی کے میں آ جائیں, مریم صاحب سندھ میں آ جائیں, مریم صاحب بلوچستان میں آ جائیں, کیونکہ انہیں ایک لیڈر نظر آیا اور وہ لیڈر نظر آیا جو ان کے دکھ درد تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور ہر وقت 24 گھنٹے وہ لڑ رہتی ہے. اس لیے آپ اس لیڈر کے بارے میں بالکل ایسا نہ سوچیں کہ ان سے ملک کو نقصان ہوگا, بلکہ ایک ایک شخص کو وہ کسی صوبے میں ہے اس کو فائدہ ہوگا. اب آپ دیکھیں بلوچستان کے لیے وہ 10 ارب دے کے آ گئی ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ پورے ملک کا سوچ رہی, ہر صوبے کا سوچ رہی, صرف پنجاب کا نہیں سوچ رہی. تو اس لیے آپ بالکل پریشان نہ ہو. ابھی آپ کو انشاء رمضان ہے, اس میں وہ مصروف ہیں, آپ کو خود ان کی کلیریفیکیشن آ جائے گی, ہر چیز آ جائے گی. ہم سن رہے, ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کتنا پروپیگنڈا کرتی ہے. اس کو کرنے دیں, اس کے بعد جو آپ کو جواب ملے گا تو اس کے بعد وہ مزید شکل دکھانے کے لیے قابل نہیں رہیں گے انشاءاللہ. آپ پریشان نہ ہو. اور آپ کو پنجاب کی سکسیس نظر آ رہی ہے, ہر کوئی خواہش کر رہا ہے, ہر میڈیا کو کہہ رہا ہے کہ نہیں پنجاب کی طرح ترقی ہر صوبے میں ہو. اور یہ سب سے بڑی پریشانی پیپلز پارٹی کو, اس گورنمنٹ کو, سندھ کی گورنمنٹ کو یہی لاحق ہے کہ اب ہم ان سے پیچھے نہیں رہ سکتے. اب ہمیں ان کے لیول پہ آنا ہے. اس کے لیے پوری کوششیں کر رہے ہیں, جس میں ناکام ہو رہے ہیں. اس کے لیے آپ کو ٹیم آنرس چاہیے, ٹیم لوئل چاہیے, ٹیم ہارڈ ورکر چاہیے جو 24 گھنٹے کام کرے, جو ہر وقت ایکٹیو ہو. صرف اس نظریے کے ساتھ کام کریں کہ جی صرف اور صرف خدمت, خواہ وہ روڈ بنا کے ہے, خواہ وہ گٹر کے ڈھکن لگا کر ہے, خواہ وہ بجلی کو پرووائڈ کر کے ہے, خواہ وہ گیس کی نہ لوڈ شیڈنگ کروا کے, خواہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کر کے ہے. صرف خدمت, جہاں سے ایک عام آدمی کو تکلیف سے نجات دلانا. آپ دیکھیں, آپ کسی ایریا میں چلے جائیں, صرف صفائی نصف ایمان ہے. اور وہ جو ہماری لیڈر ہیں, اور یہ صفائی ورکرز جو احتجاج کر رہے ہیں, جن کو سیلریز نہیں مل رہی, یہ معاملہ بھی سالو ہو جائے گا. سب معاملے سالو ہو رہے ہیں. ہر چیز, یہ 3.5 سال کی جو تباہی اس ملک کے اوپر آئی تھی اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں, پوری قوم بھگت رہی ہے. ایک چیز کی ڈیولپمنٹ نہیں کی گئی, صرف خواتین نے کھا لیا, ان کی اتنا کھا لیا, اتنی کرپشن. 3.5 سال جو ان کو دے کے تباہ برباد کر لیا ملک. آج آپ بتائیں کراچی میں اتنے ایم این اے ہونے کے باوجود, ایم پی ہونے کے باوجود کیا ترقی کرا دی تھی کراچی, وہی تم زیادہ بھگت رہے ہیں. کیا پنجاب میں کرایا؟ لوگ کیوں خوش ہوئے ستھرے پنجاب سے؟ کیوں خوش ہوئے کہ یہ ڈیولپ ہو رہا ہے؟ کیوں خوش ہوئے کہ روڈیں بہت ریپیئر ہو رہی ہیں, نیو بن رہی ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ کیوں خوش ہوئے؟ اگر پہلی گورنمنٹ نے کوئی کام کیا ہوتا تو لوگوں کو خوشی نہ ہوتی. اب خوشی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا. ٹائم لگتا ہے, اور ٹائم اتنے شارٹ ٹائم میں اتنی فتوحات آج تک میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی, الحمدللہ. اور میرا سلوٹ ہے مریم نواز صاحبہ کو, اور میرا سلام ہے ان کو, پورے یہاں کی کراچی کے لوگوں کی طرف سے, کہ اللہ انہیں صحت لمبی عمر دے کے وہ اسی طرح خدمت کرتی رہیں اور میرے ملک کو اور جتنا بھی ترقی دلا سکیں دلائیں, الحمدللہ. ٹھیک ہے شیخ صاحب, میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, چونکہ ہم آپ ہی سے گفتگو کر رہے ہیں اور حکومت سے بہت سارے سوالات بنتے ہیں. یہ وفاق میں اس وقت وہی حکومت ہے اسی پارٹی کی جس کی پنجاب میں حکومت ہے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردی ظاہر ہے وفاق کا سبجیکٹ ہے. کے پی کے اور بلوچستان میں دہشت گردی ہے, اس کے خلاف سیکورٹی فورسز قربانیاں بھی دے رہی ہیں اور دہشت گردوں کا خاتمہ کرنے میں اہم کردار ادا بھی کر رہے ہیں. آج یہ تقریباً افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے خبر میرے پاس پہنچی کہ بھکر کا علاقہ ہے, داجل چیک پوسٹ ہے, جہاں فائرنگ اور دہشت گردوں نے کی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کے پی کے اور بلوچستان تک محدود تھا, پھر اس کے بعد اب یہ پنجاب میں انٹرنس ہو گئی ہے. اللہ نہ کرے کہ یہ معاملہ آگے بڑھے. دہشت گردی کا 4 جوان اس میں شہید ہو گئے. بھکر ڈسٹرکٹ چونکہ ڈیرہ اسماعیل خان سے متصل ہے, 28 کلومیٹر کے فاصلے پہ ڈی آئی خان کے پی کے شروع ہو جاتا ہے. تو اب پنجاب میں بھی دہشت گردی کے خدا نخواستہ مستقبل میں واقعات دیکھیں گے. خدا کی قسم میری فورسز ستیہ ناس تباہ برباد کر دیں گے ملک دشمن کو. آپ بالکل فکر نہ کریں. جس طریقے سے وہ کر رہی ہیں, نہ ان کو اپنی جان کی فکر ہے, نہ وقت کی فکر ہے, صرف اور صرف اس ملک کی فکر ہے. خدا کی قسم تباہ و برباد کر دیں گے ملک دشمن کو. اور آپ کے سامنے ہیں, آپ کے سامنے بھارت کی جنگ. اور آج بتائیں
कभी आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान में जाके दुश्मन को सबक सिखाना, जो यहाँ पाकिस्तानियों को शहीद कर रहे थे, खुदा की कसम तबाह बर्बाद कर देगी पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की सारी फोर्सेस मुल्क दुश्मन को। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। आप जैसे, हम जैसे आम बंदों को अगर ये चीजें नजर आ रही हैं, तो वो जिन्होंने कसम खाई है इस मुल्क को बचाने की, इस मुल्क के लिए जान देने की, उन लोगों ने क्या क्या सोचा होगा। और आप देख रहे हैं कि हम सोचते हैं और वहां रिएक्शन आ जाता है। तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल फिक्र ना करें, पाकिस्तान की फोर्सेस निबटना जानती हैं, दुश्मनों के खिलाफ खड़े होना जानती हैं और उनको निस्तो नाबूद करना जानती हैं। आप अपने कामों पे हम सब ध्यान दें और अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े रहें, हर दम खड़े रहें, उनके खिलाफ बात ना सुने, उनके साथ वफा करें। आपका मुल्क हमेशा कायम और दायम रहेगा, आपकी इंशाल्लाह जानो माल की हिफाजत होती रहेगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अदील अहमद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। मैं ज़रा अदील साहब से भी जान लूँ। अदील साहब, ये जो मामला चल रहा है कि पहले ऐलान किया गया रिहाई फोर्स बनानी है वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से, फिर उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने इसके खुल्लम खुला नफ़ी कर दी है। वो कह रहे हैं कि हम एक सियासी जमात हैं, इस किस्म की फोर्सेस बनाना सियासी जमातों को ज़ेब नहीं देती, जो लुबे लुबाब है उनके गुफ्तगू का जो मैंने सुना है। तो फिर क्या होने जा रहा है? ये सुहेल अफरीदी वर्सेस हम बैरिस्टर गौहर समझे, या पार्टी के अंदर और भी लोग ऐसे हैं जो इसके इख्तलाफ करेंगे इस रिहाई फोर्स का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलाशुबा एक सियासी जमात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन सियासी जमात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन कानून पर अमल पैरा होने वाली, आइन और कानून के दायरे के अंदर जदोजहद करने वाली सियासी जमात है। इमरान खान रिहाई तहरीक फोर्स का जितना मुझे इल्म है उसके नाम पर बातचीत हुई और उसके नाम को थोड़ा सा अमेंड करके इसको बेहतर करने की बातचीत हुई है। अच्छा। और इसको इमरान खान रिहाई अमन फोर्स का नाम जो है वो दिया गया है। तो मेरे ख्याल से इस पे कोई किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं तो है। कुछ पता चला है कि और इसकी इमरान खान क्या साहब चीजें की रिहाई, होंगी, इसकी जिम्मेदारियां क्या होंगी इस फोर्स की? पार्टी में ऊपर से नीचे तक एक ही चीज है, वो है इमरान खान रिहाई तहरीक, जो कि मुतनाज़े नहीं है, जिस पे किसी को इख्तलाफ नहीं है, जिसके बैनर के नीचे सब इकट्ठे होंगे, तो इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। और इस रिहाई फोर्स की जो है वो तरीका कार क्या होगा, अभी कुछ वजह नहीं किया गया। क्या जिम्मेदारियां होंगी? क्योंकि हलफ लेने की बात हो रही है, हलफ तो फोर्सेस का लिया जाता है। क्या ये कोई डंडा बरदार या इस किस्म की कोई फोर्स होगी, या एहतजाज तक ये महदूद रहेंगे? क्या तरीका कार क्या है इसमें सामने आया? देखें, इसमें इस फोर्सेस में जो हलफ लिया जाता है वो और इस हलफ में इसमें थोड़ा सा फर्क होगा। उसकी वजह यह है कि फोर्सेस में जो हलफ लिया जाता है उस हलफ का कोई भी पास नहीं किया जाता। फोर्सेस का जो हलफ होता है वो हर फौजी ये हलफ लेता है कि हम पाकिस्तान के आइन और कानून के ताबे होंगे और पाकिस्तान के आइन और कानून को कभी नहीं तोड़ेंगे। और ऊपर से नीचे तक हर फौजी जो है इस आइन को तोड़ रहा है, अपने इस हल्फ को तोड़ रहा है। तो उसमें और इसके हल्फ में फर्क होगा। इसका हल्फ ये होगा कि इमरान खान साहब की रिहाई, जिन्होंने माजी में हल्फ तोड़ा या आइन तोड़ा या डिक्टेटरशिप वो करने आए, तो उसके साथ बानी पीटीआई साथ खड़े हुए थे ना। हमने तो तारीख में यही देखा है, मुशर्रफ के हिमायती जब उन्हें सजा हुई तो पूरी पीटीआई उनका डिफेंड कर रही थी और उन जजेस को पागल तक कह दिया गया था जिन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब को सजा दी थी। नहीं, मेरे ख्याल से ये तारीखी तौर पर जो है गलत है बात। क्योंकि इमरान खान साहब वो वाहिद सियासतदान थे जिन्होंने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जद्दोजहद करते हुए जेल गए, तो उन्हें परवेज मुशर्रफ ने जेल में डाला था। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जद्दोजहद करते सीटें भी तलब की। ये फैक्चुअली ये भी गलत बात है। परवेज मुशर्रफ ने उनको ऑफर की थी और इमरान खान साहब ने मना कर दिया था। मुझे नहीं समझ आती कि आपकी रिसर्च टीम कौन है और आपको किस तरह की रिसर्च कर रही है। मैं मालूमात दुरुस्त कर दूं, मैं चाहूं तो, अगर आप चाहें तो मैं आपको पर्सनल भेज दूंगा। परवेज मुशर्रफ साहब का एक इंटरव्यू में एतराफ है, वो क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए तो तसल्ली हो जाएगी। नहीं, परवेज मुशर्रफ का ये भी एतराफ है कि मैंने इमरान खान को ऑफर किया था, इमरान खान ने ठुकरा दिया। जी, ये भी एतराफ मैंने 8 सीटें, वो सुन ले ना, सुन ले। वो कह रहे हैं मैंने 8 सीटें ऑफर की थी, ये 90 सीटें मांग रहे थे, तो मैंने कहा था कि आपकी इतनी वर्थ है नहीं
کہ آپ کو 90 سیٹیں دیں. یہ آپ کی ریسرچ ٹیم نے یہ ویڈیو میں پرویز مشرف بتا رہے ہیں, میں ریسرچ ٹیم کی بات ہی نہیں کر رہا, پرویز مشرف کا ویڈیو بیان پڑا ہوا ہے. پھر آپ کو غلط ویڈیو جو ہے میں آپ کو بھیج دوں گا, میں آپ کے چلے یہ بھیج دوں گا. یہ تو مانیں گے, یہ تو مانیں گے آرٹیکل 6 پہ. عمران خان صاحب کو سنیں, پوری بات سن لیں. عمران خان صاحب کو ضیاء الحق نے بھی آفر کی تھی وزارت, عمران خان کو نواز شریف نے بھی کی تھی سیٹیں آفر, عمران خان کو پرویز مشرف نے بھی کی تھی, لیکن عمران خان ایک جمہوری جدوجہد کے تحت عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم بننا چاہتے تھے, وہ خیرات میں ملی, اور 2018 میں وہ عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنے تھے. انہوں نے 22 سال جدوجہد کے بعد جو ہے 18 میں, اور 2018 میں عوامی ووٹوں سے پھر وہ تو 2013 میں بھی عوام نے ان کو بھرپور ووٹ دیے تھے جو تبدیل کر دیے گئے تھے, اور 2018 میں بھی ان کو سادی اکثریت عوام دے چکی تھی, جو کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے تبدیل کر کے ان کو اقلیت میں بدل کر ان کو بیساکیوں پر جو ہے وہ حکومت بنا کے دی. یہ تو حقائق موجود ہیں. اگر انہوں نے اکثریت کم کی تھی تو 2018 سے 22 تک انہی کے ساتھ چلتے رہے اور فیصلے بھی وہی کرتے رہے سارے. جی انہی کے ساتھ, کیونکہ ملک کی افواج کے ساتھ ملک کے مختلف امور چلانے کے لیے ان کے خلاف آپ کو نہیں چلنا ہوتا, ان کے ساتھ ہی چلنا ہوتا ہے, کیونکہ عمران خان نہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ, نہ اینٹی فوج ہے اور نہ اینٹی پاکستان ہے. پھر موجودہ حکومت بھی اعتراض ان کے غیر آئینی کاموں پہ, اعتراض غیر آئینی کاموں پہ, اعتراض جو ہے ملک دشمن کاموں پہ, اعتراض ان کاموں پہ پاکستان میں کرپشن کرنے والوں کو کھلی چھوٹ دینے پر اعتراض ہے, پاکستان میں کرپشن لوٹ مار کرنے والوں کو اقتدار میں بٹھانے پر اعتراض ہے, مافیاز کو سپورٹ کرنے پر اعتراض ہے. اعتراض اس بات پر ہے کہ جب شوگر انکوائری اور باجوہ آ کر کہے کہ آپ نے شوگر مافیا کے خلاف ایکشن نہیں لینا, اعتراض اس پر ہے. اعتراض اس پر ہے کہ وہ آ کے یہ کہیں کہ آپ نے پنجاب کا چیف منسٹر جو ہے فلاں کو بنانا ہے جو کہ لینڈ گریبر ہے, اس پہ اعتراض ہے. اور اعتراضات ان باتوں پہ تھے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب اینٹی فوج نہیں ہے, وہ فوج کے ساتھ چلے. اس پہ تو اعتراض نہیں ہوگا کہ جب ایک عاصم سلیم باجوہ, میں نام لے لیتا ہوں, جب ان کی 99 کمپنیز پکڑی جائیں تو اس وقت کے وزیر اعظم بلا کے کہیں کہ میں نے ان سے بات چیت کی ہے, وہ کلیئر ہیں, ان کی کوئی انکوائری ہے, ان کے خلاف کسی کیس بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بھی وزیر اعظم خان صاحب کا ہی کردار. نہیں, عاصم سلیم باجوہ صاحب آج بھی موجود ہیں, ان کی وہ 99 کمپنیز آج بھی موجود ہیں. میں اور آپ اس پلیٹ فارم سے آج دوبارہ ایک اپیل کرتے ہیں کہ ان کے خلاف انکوائری جو عمران خان نے نہیں کی تھی وہ آج کا وزیر اعظم کر لے. اگر اس وقت کا وزیر اعظم نے نہیں کی تھی, غلط کیا تھا, بالکل غلط کیا تھا. ٹھیک ہے, چلے یہ تو مان رہے ہیں نا. اب چلو, میں شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب سن رہے؟ جی شیخ صاحب, یہ بات تو کہیں اور چلی گئی ہے, تاریخ تو ہمیں بتاتی ہے کہ میں ایک منٹ اس میں ذرا میں وضاحت کرنا چاہوں گا. عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی جماعت اور عمران خان صاحب کے ماننے والے اپنی غلطیوں کا اعتراف ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے باجوہ کو ایکسٹینشن دی, انہوں نے غلط کیا, انہوں نے خود بھی اس بات کا اعتراف کیا. عمران خان صاحب نے مشرف کو اگر اس کے اندر ووٹ دیا جو ریفرنڈم ہوا, وہ انہوں نے اس وقت بھی غلط کیا, انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا. مشرف کو جب آرٹیکل 6 کے تحت سزا ہوئی, اس سزا کے اگینسٹ سپریم کورٹ میں جو گئے وہ بھی آپ کی حکومت گئی مشرف صاحب کو اس وقت بچانے کے لیے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نہیں, ہماری حکومت نہیں گئی. اگر ہماری حکومت گئی ہوتی تو مشرف صاحب پاکستان آ چکے ہوتے. اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں ریسرچ ٹیم بہتر سر, آپ چیزیں پڑھتے نہیں ہیں, اور پھر میں آپ کو دکھا دوں گا. آپ کی حکومت نے اسے چیلنج کیا تھا. اس وقت کے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, وقار سیٹھ صاحب کو پاگل کہا تھا آپ کے وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس میں, جنہوں نے مشرف کو سزا دی تھی. وفاقی وزراء نے کہا تھا نا, وہ وفاقی وزراء آج تحریک انصاف میں ہوں گے بھی نہیں. وہ فوج کو پیارے ہو گئے ہوں گے, جو فوج کے وزراء تھے ہماری حکومت میں, وزیر اعظم کی مرضی کے خلاف جاتے تھے. وفاقی وزراء کی اپنی رائے بھی ہو سکتی ہے نا. تحریک انصاف پریس کانفرنس, سرکاری پریس کانفرنس کرتے ہیں, اپنی مرضی سے سرکاری پریس کانفرنس ارینج کرتے ہیں اس فیصلے کے خلاف. چلے, میں شیخ صاحب آپ سے جان لیتا ہوں. نہ وزیر اعظم کی پالیسی تھی, نہ تحریک انصاف کی پالیسی. چلے وہ بحث پہ بحث کرتے رہتے ہیں. عادل صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ان سے سوال کیا جائے تو وہ کہتے ہیں آپ کی ریسرچ ٹیم غلط ہے. میری اس میں ریسرچ ٹیم والی بات ہی نہیں ہے. آپ نے ریفرنس دائر کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف, اس کے بعد جب آپ سے سوال ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ تو کہیں اور سے آیا تھا,
میں نے نہیں دائر کیا تھا. تو یہ ریسرچ ٹیم اس میں انوالو نہیں ہے. یہ بیانات پڑے میں ویڈیو بیانات ہیں. اس وقت اے آئی بی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ویڈیو بیان پرویز مشرف کا پڑا ہوا ہے کہ 90 سیٹیں مجھ سے, کہ آج جو جمہوریت کا لمبردار ہے نا, اس نے ایک ڈکٹیٹر سے 90 سیٹیں مانگی تھیں اور اس ڈکٹیٹر نے منع کر دیا تھا کہ آپ کی اوقات نہیں ہے کہ آپ کو 90 سیٹیں دے دی جائیں. آپ غلط دیکھیں. ایک تو آپ کی اوقات نہیں ہے کہ آپ ملک کے سب سے بڑے لیڈر کے خلاف اس طرح کے سر میں مجرم کی بات کر رہا ہوں جسے عدالت سزا دے چکی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو آپ کی بھی وہ تو مشرف صاحب نے کہا تھا نا سر. جی مشرف صاحب نے کہا تھا, میں ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں, میں آپ کو ویڈیو بھیج دوں گا, دیکھ کہاں سے چلتی ہیں, کہاں سے مینج ہوتی ہیں پاکستان میں, یہ سب کو پتا ہے. آپ کی بھی اتنی اوقات نہیں ہے کہ ملک کے اتنے بڑے لیڈر کے زبان استعمال 2008 میں کیا 2024 کے اندر عوام نے 2/3 سے زیادہ اکثریت کو دی ہے. تو آپ کے سارے پہ آپ کی عدالتوں کے سارے فیصلے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے اس ملک کے نے. ٹھیک ہے, یہی عدالتیں اگر علیمہ خان صاحبہ کی ناجائز جائیدادیں پراپرٹیز, اگر یہی عدالتیں انہیں جرمانہ کر کے جائز قرار دے دے, بنی گالا جرمانہ کر کے جائز قرار دے دے, تو وہ عدالتیں بالکل اچھی ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے نا. بنی گالا حلال کی کمائی سے لیا گیا ہے. وہ انلیگل لینڈ تھی, وہ انلیگل لینڈ تھی, سپریم کورٹ نے جرمانہ کیا تھا. عمران خان سے 40 سال پرانے ڈاکومنٹس مانگے. عمران خان نے 40 سال پرانے ڈاکومنٹس نہیں تھے عدالت میں, ڈاکومنٹس نہیں تھے عدالت نے, چونکہ اس وقت عدالتیں آپ کی اپنی تھی, قرار دیا. اس وقت کے چیف جسٹس کے بعد چلے بحث کرتے رہے. آپ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ نہیں بنا سکتے سر. ٹھیک ہے, جو کام آپ کر رہے ہیں وہ میں نہیں کرنا چاہتا. میں جھوٹ نہیں بول سکتا نا, میرے پر کچھ عوام کی ذمہ داری ہے, تو میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ کو جرمانہ کر کے بچایا گیا تھا. ان لیگل لینڈ تھی. اگر سپریم کورٹ کی بنی گالا بالکل لیگل تھا تو جرمانہ کس چیز کا بھرا تھا؟ مجھے اس سوال کا جواب دے دیں. آپ والا کام میں نہیں کر سکتا. جرمانہ کس چیز کا بھرا تھا؟ سچ نہیں کہہ سکتا. جرمانہ بنی گالا پہ کس چیز کا بھرا تھا؟ جرمانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ انلیگل چیز ہے, انلیگل کام کر رہے تھے, اس کا جرمانہ ہوا ہے. چلے ہمارا وقت مکمل ہو گیا ہے. شیخ صاحب میں معذرت آپ سے بات نہیں کر سکا, چونکہ ہم 2 منٹ اوپر چلے گئے اپنے وقت سے. میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ٹائم آپ سے تفصیل سے اس پہ بات ہو سکے. قیس منصور شیخ صاحب مسلم لیگ نون عدیل احمد تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. عرفان نادر کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.